اچھا، تو کیا اصل میں باقی تمام چیزیں اسموک سکرین تھی کہ آخر میں پیپلز پارٹی کو بھی موقع مل جائے کہنے کا کہ ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی اور دیگر اتحادیوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے؟ اصل میں کرنا یہ تھا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کرنی تھی اور ججز کے ٹرانسفر والی ترمیم کرنی تھی. اس کے علاوہ باقی تمام معاملات جو بلاول نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے وہ آپ لوگوں کی کوئی کرنے کی نیت بھی نہیں تھی. نہیں بالکل آبویسلی حکومت کی نیت تھی اور حکومت نے کرنی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑا اتحادی پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس وہ ووٹس ہیں جس سے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. اب اگر انہوں نے اس پہ سٹانس لیا ہے، اور یہ بھی ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے شاید 18ویں ترمیم کا رول بیک ہے، بالکل قطعاً رول بیک نہیں ہے. اس نیت کے ساتھ ہم سامنے نہیں لے کے آئے اس تمام چیز کو، یا یہ ہم نے پروپوز اس لیے نہیں کیا. ایجوکیشن ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، وچ از اے ویری ویلڈ کنسرن. پاپولیشن کے اوپر جو ایک ایکسپلوژن ہے پاپولیشن کی، یہ بھی ایک ٹیکنگ ٹائم بام ہے. آپ بلکہ دیکھیں تو ہر سال جو ہے اتنا اضافہ ہوتا ہے آبادی میں، اس کو بھی ایک فیڈرل اپروچ ہونی چاہیے اور فیڈریشن سے ایڈریس ہونا چاہیے. ہم کسی صوبے کے اختیارات واپس لینے کی بات نہیں کر رہے یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم اگر وقت کے ساتھ کوئی بہتری آتی ہے بالکل ہم وہ پرپوز کریں گے. NFC ایوارڈ کے اوپر اگر بات کی میں نے ان کے دیکھا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو میں سمجھتا ہوں NFC کے اوپر ایک آلٹرنیٹیو طریقہ بھی نکالا جا سکتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 160 میں اس کو ایڈریس نہ کیا جائے فی الوقت اس آئینی ترمیم میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے وے فارورڈ بھی بتایا ہے جو ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ اس کے اوپر انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، اور آلٹرنیٹیولی آپ اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی کر سکتے ہیں، دیگر اس پہ مشاورت کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ولنگنیس شو کی ہے. سو دیٹس اے ویلکم اسٹیپ. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کے اوپر جو صوبوں کا شیئر ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو امبیلنس ہے ود ریگارڈس ٹو وفاق، کہ وفاق کو تو کم از کم دیکھیں نا، آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، یہ کمزور نہیں کر سکتے. وفاق کو بھی اتنا ہی اسٹرینتھن کرنا ہے جتنے صوبوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے. سو ویل ہیو ٹو ورک اینڈ فکس دس امبیلنس. امبیلنس کیسے فکس ہوگا؟ اس طرح فکس ہوگا کہ جو صوبوں کو 57.5% ملتا ہے وہ ملے، مگر کچھ خرچے ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں، یہ ہوگا؟ یا ان کو ریونیو موبلائزیشن کے ٹارگٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اگر آپ فلیکسیبل ہیں تو آپ کس کے لیے راضی ہیں جس پر پیپلز پارٹی کے سامنے ایک اور پروپوزل رکھیں؟ دیکھیں میں کوئی اکنامک یا فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو ایک بیسک نیسنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر، میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر وفاق جو بیئر کرتا ہے، ڈیٹ سروسنگ بھی کرتا ہے، ڈیفنس اسپینڈنگ بھی کرتا ہے، سوشل پروٹیکشن بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وفاق نے پھر اپنا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، پھر پینشنز بھی وفاق نے دینی ہوتی ہیں. PSDP کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ صوبوں میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب صوبے اپنی ریونیو جنریشن کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ میکنزم ہونا چاہیے. آف کورس اٹس ٹو ارلی ود دس کہ یہاں پہ جب ڈسکشن نہیں ہوگی، ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے ولنگنیس شو کی ہے، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سونر دین لیٹر ایکچولی یہ ڈسکشنز ہوں تاکہ اس معاملے پہ آگے بڑھا جائے. اور جو ورکیبل میکنزم ہے، جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ ادھر سے اگر آپ جو ہے اپنا بوجھ یہاں سے اٹھا لیں اور پیسے آپ کو ملتے رہیں، لیکن PSDP کے حوالے سے بات کر لیں کہ شاید وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ خود اس حوالے سے دیکھ لیں. دیر نمبر آف ویز، لیکن یہ ایکسپرٹ جو ایڈوائس ہوگی جو فائنانس اور اکانومی کو سمجھتے ہیں اسی کو آگے دیکھ کے اڈاپٹ کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو پھر یعنی کہ اگر ابھی کیونکہ حکومت کو جلدی بہت ہے، آج کابینہ کا اجلاس ہونا تھا پیپلز پارٹی کی، کیونکہ کل CEC میں نہیں فیصلہ ہو سکا اس لیے آج کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، اور اطلاعات ہیں کہ آپ 15 نومبر تک اس کو پاس کرانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آرٹیکل 243 اور ججز ٹرانسفر کے معاملے پہ جس پر پیپلز پارٹی تقریباً تیار ہو گئی ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا پروپوزل آپ اس سے اگری کر رہے ہیں، اس کے تحت ہو جائے گی 27ویں ترمیم اور پھر آئے گی 28ویں ترمیم؟ جی بالکل، یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، اور بالکل 28 ہو، 29 ہو، 30 ہو، جب بھی قانون میں بہتری یا آئین میں بہتری کی ضرورت محسوس کی گئی تو یہ حکومت اس وقت یہ آئینی ترمیم لے کے آئے گی. اور یہاں پہ دیکھیں بالکل 3 پوائنٹس ہیں جس پہ ایگری ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر فردر کوئی پوائنٹ ہوا جس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو سکا تو دین ویل پروسیڈ. اف ناٹ دین یہ آئی تھنک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، براڈ بیس کنسنسس آن ایٹ لیسٹ مین جو ایشوز تھے اس کے حوالے سے، دین ویل پروسیڈ. اینڈ آف کورس پھر اس کے بعد 28ویں بھی آ سکتی ہے، 29ویں بھی آ سکتی ہے، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس ہونا چاہیے جو پبلک ایشوز ہیں، ایجوکیشن، پاپولیشن، NFC اور اس کے ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈریس ہونی چاہیے. یعنی کہ جن 2 چیزوں پر اتفاق ہو گیا اس پر 27ویں ترمیم 15 نومبر تک آپ کا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں میں اس پہ ٹائم لائن نہیں پٹ کروں گا، کیونکہ ایک تو 3 چیزیں ہیں.
کانسٹیٹیوشنل کورٹ آرٹیکل 243 اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججز ٹرانسفر ہے، یہ کم از کم 3 چیزیں ہیں جس کا اندیہ دیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے اور ہو گیا ہے۔ اب اسی حوالے سے جو پرائم منسٹر کا نوٹ ہے وہ ملے گا، اب آف کورس کابینہ ہوگی، جو لیجسلیٹو سٹیپس ہیں وہ اڈاپٹ کیے جائیں گے، پھر یہ سینٹ میں پیش ہوگا، پھر کمیٹی میں جائے گا، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پہ تھریڈ بائی ڈسکشن ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ نیشنل اسمبلی میں ٹرانسمیٹ ہوگا اور پھر تمام تر معاملہ ہوگا۔ اب اس میں کتنے دن لگ سکتے ہیں اور کتنے دن لگنے چاہیے، یہ تو ان کمیٹی ممبران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے۔